گوہر شاہی مرحبا۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ کسی مسلم کو مومن بننے کے لیے کیا ضروری اقدامات اٹھانے چاہیے۔ علماء کی باتوں میں اس کا جواب نہیں ملتا ہے، اور جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ سراسر لفاظی پر مبنی ہے۔ اگر کوئی عملی طور پر اس کو اپنانا چاہے تو اس کا سرا نہیں ملتا ہے۔ کچھ حقائق ایسے ہیں جن کو جزوی طور پر مختلف فرقوں نے اپنا رکھا ہے رسومات کے طور پر۔ کچھ حقائق، اب میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، جیسے کہ اہل تشیع ہیں، وہ اہل بیت اعظام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعظیم پر بہت زور دیتے ہیں، اور ان کا جو مکتبہ فکر ہے اس کا تھیم ہی یہی ہے، یعنی ان کی جو مرکز دین ہے، محور دین ہے، وہ آل محمد اور اہل بیت اعظام کے گرد گھومتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اہل بیت کی تعظیم ضروری ہے، یہ حقیقت ہے کہ آل محمد کا ادب ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ حقائق ہیں جن کو کسی ایک فرقے نے پکڑ لیا ہے، اور کسی نے دوسرے حقائق کو پکڑ لیا، کسی نے تیسرے کو پکڑ لیا۔ اب جس طرح سنی اہل سنت والجماعت، میں اس کو بریلوی کا رنگ نہیں دینا چاہتا، اہل سنت والجماعت شروع سے چلا آ رہا ہے، یعنی جمہور امت اس پر قائم رہا۔ اہل سنت والجماعت سے سارے کے سارے جتنے بھی اولیاء اکرام ہوئے ہیں ان کا مکتبہ فکر اہل سنت والجماعت ہی رہا، لیکن گزشتہ 100 سالوں میں جب احمد رضا خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنی کوئی تحریک شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، تو اس کا عنوان درود و سلام تھا۔ تصوف کو مانتے ہیں، ولیوں کی زیارت کرنے کو خوش بختی سمجھتے ہیں، اور اہل قبور مزارات پر جانے کو عمل احسن سمجھتے ہیں، اور درست بھی ہے، لیکن انہوں نے جو ہے زیادہ زور درود و سلام پر دیا، اور اس کے بعد ولیوں کو ماننے پر دیا، لیکن بطور رسم۔ اب صرف ولیوں کو ماننا ہی ضروری نہیں ہے، ولی کو پہچاننا اور پھر اس ولی سے فیض لینا بھی ضروری ہے نا، کیوں بھائی؟ ولی کو ماننا اور پھر اس سے فیض لینا بھی ضروری ہے، صرف ماننے سے تو کام نہیں چلے گا نا، کیا خیال ہے؟ اسی طرح جو وہابیوں کی شاخیں نکلی، کوئی جو ہے سلفی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی توحیدی ہے، یہ سب اہل وہاب کی شاخیں ہیں۔ ایک عرصے تک ہم نے جو دیوبندیوں کا جو عقیدہ جو ہم نے سمجھا وہ یہ تھا کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ وسیلے کے قائل نہیں ہیں،
اور ہم یہ کہتے کہ یہ توحید پر زیادہ زور ہے ان کا، تصوف کو نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کے عقائد مختلف ہیں، ان کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، ان کو نور، ان کی نورانیت کو تسلیم نہیں کرتے، اور سارا کا سارا زور انہوں نے حضور کی بشریت کے اوپر لگا رکھا ہے، اور حضور کی نورانیت کو یکسر فراموش کر دیا ہے، بلکہ اس کو قطعی رد کر دیا ہے۔ یعنی یہ خارج الامکان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، انہوں نے اپنی دانست میں اس کو بالکل ہی ڈسمس کر دیا ہے کہ یہ it is not even remotely possible that Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم may be attributed to be something to do with نور، یہ بالکل انہوں نے اس کو خارج الامکان قرار دے دیا۔ اچھا، اب یہ مختلف فرقوں نے اسلام کے مختلف حقائق کو بطور رسم اپنا لیا، تو اب کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ حقائق ہیں، اگر آپ کسی سے کہیں گے کیا توحید نہیں ماننی چاہیے، ہر فرقے والا ہاں میں جواب دے گا۔ کیا ولیوں کو نہیں ماننا چاہیے؟ لیکن اہل بیت بڑے ہیں۔ شیعوں کی طرف جائیں گے تو وہ انکار تو نہیں کر پائیں گے ولایت کا، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ جو بھی مراتب تھے، امامت کا، ولایت کا، اصالت کا، عدالت کا، شجاعت کا، وہ سارا کا سارا اہل بیت کے اندر ہی ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ جو بریلوی تھے، انہوں نے بزرگان دین کے ایام وغیرہ مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں۔ اب جس طرح ساجدہ کا جو بھائی ہے، ایک شوکت نام ہے اس کا، گجرانوالہ میں، وہ جو ہے قلندر پاک کے مزار پر جاتا ہے عرس پہ، اور صرف اس بنا پر کہ وہ ہر سال عرس پہ جاتا ہے، اس نے اپنے آپ کو قلندر پاک کا مرید سمجھا ہوا ہے اور قلندر پاک کو اپنا مرشد جان لیا ہے۔ عرس پر جانا اچھی بات ہے، دھمال کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس طرح رشتہ ارشاد تو نہیں ہوتا۔ مریدی اور مرشدی کے جو تقاضے ہیں وہ تو پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ 11ویں شریف دیتے ہیں، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ جو ہے غوث پاک کے نیاز دلواتے ہیں۔ کوئی 9 چندی جمعرات مناتا ہے، کوئی خواجہ غریب النواز کے حوالے سے ہر مہینے کی 6 تاریخ کو ان کی نیاز دلواتا ہے، وہ 6 شریف ہو گئی۔ کوئی 12 ربیع الاول کی نسبت سے ہر مہینے جو ہے 12ویں شریف مناتا ہے۔ اب ان چیزوں میں یہ لگے ہوئے ہیں، اور اسی کو بریلویوں نے دین سمجھ لیا ہے۔ پھر جو درود شریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو درود شریف ہے وہ شریعت میں سب سے افضل عبادت کے طور پر مانی جاتی ہے، سرکار کا فرمان ہے شریعت میں۔ لیکن آپ نے شریعت میں تو نہیں رہنا ساری عمر، آپ نے اللہ کو پانا ہے تو آگے جانا ہوگا نا، طریقت میں بھی جانا ہوگا نا۔ تو افضل ترین عبادت کس کے لیے ہے؟ وہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو ابھی مسلم ہے، لیکن اسٹوڈنٹ نے آگے بھی بڑھنا ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کا کسی ایک مقام پر رک جانا حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہذا کچھ لوگ اسی میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ درود شریف پڑھو تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہیں، روایات میں ملتے ہیں کہ ایک صحابی آیا حضور کی خدمت میں اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، تازہ تازہ آیت اتری تھی وہ کہ
یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں حضور پر. لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر دل و جان سے درود پڑھو. جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کے بعد ایک صحابی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے وقت کا ایک ذائچہ بنا لیا ہے. میں نے عبادات کا جو وقت ہے اس کو 4 حصوں میں رکھا ہے. میں نے سوچا ہے کہ ایک حصہ آپ پر درود پڑھوں گا، 3 حصے اللہ کی عبادت. کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا درود بڑھا لو کچھ. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اب میں 50% جو وقت ہوگا اس میں درود پڑھوں گا، اور جو آدھا 50% ہے اس میں اللہ کی عبادت کروں گا. اب ٹھیک ہے؟ کہا نہیں، درود اور بڑھاؤ. تو پھر اس نے کہا کہ میں ایک حصہ وقت اللہ کی عبادت کروں گا اور 3 حصہ وقت میں آپ پر درود پڑھوں گا. کیسا ہے؟ پھر میں تھوڑا سا اور بڑھا لو درود. تو وہ کہنے لگا اب میں سمجھ گیا، اب میں صرف آپ پر درود ہی پڑھوں گا. مولوی بڑے چہک چہک کے یہ روایت سناتے ہیں. کیا مطلب نکالیں اس کا؟ کہ اب اس صحابی کو حضور نے کہا جی بڑھاتے رہو یہاں تک کہ اب صرف درود ہی پڑھیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ نماز وغیرہ چھوڑ دیں گے، روزہ چٹ، سب کچھ خراب، ختم؟ نہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ سرکار گوھر شاہی جب لوگوں کے ان مسائل کے اوپر زور ڈالتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں جو چیز ان میں نہیں ہے، یعنی ذکر قلب، تو لوگ سرکار گوھر شاہی کے اوپر آ کے اعتراض کرتے رہیں کہ جی آپ نماز کا نہیں کہتے. سرکار نے ایک آدمی کو جواب دیا کہ بھئی قرآن شریف میں جب آ گیا ہے کہ نماز فرض ہے، اب تم کو میری سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے کہ میں بھی کہہ دوں؟ اللہ نے کہہ دیا کافی نہیں ہے؟ بھئی وہ نماز فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے نا. تم بار بار کیوں سننا چاہتے ہو کہ پڑھو پڑھو پڑھو؟ فرض ہے نا تو پڑھو. تو بہت سے لوگ جو ہے جب ان کے مولویوں نے عشق رسول میں، عشق رسول ایسے کہتے ہیں رسمن، عشق رسول کہاں ہے، لیکن جب بہت سے مولویوں نے تالیاں بجوانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کہا جی بس درود ہی پڑھتے رہو کافی ہے، تو اب وہ درود جو ہے وہ مین تھیم بن گیا، صرف درود ہی پڑھنا ہے. پھر پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میمن برادری سے ایک آدمی نے جو تھا، وہ امیر تھا، اس کا کام تھا، اس نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے بڑے بڑے جو ہے سائن بورڈ سڑکوں پہ لگانا شروع کر دیے. اب جہاں جاؤ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. اب وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. لیکن وہ بورڈ لگانے سے کیا فائدہ ہوا؟ جو اس مکتبہ فکر کا تھا وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا، اور جو وہابی مکتبہ فکر کا تھا وہ دیکھتے کیا ہے یار، یہ دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہوا، میں نے اس مسئلے پر بڑا غور کیا کہ جب سنیوں کی مسجد میں اذان ہو تو پہلے وہ درود شریف پڑھیں، ختم ہونے کے بعد پھر درود شریف پڑھیں. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اذان کے ساتھ انہوں نے دم چھلا لگا دیا. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ چلو درود شریف ہی تو پڑھ رہے ہیں یار، خیر ہے، کوئی غلط کام تو نہیں ہے. لیکن پھر یہ بھی بات ذہن میں آئی کہ سارا دن پڑا ہوا تھا درود شریف پڑھنے کے لیے، اذان کے وقت ہی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ تو سارے دن پڑھتے رہو. جب آپ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو اذان کا وقت ہو گیا، اب تو میں مزید جو ہے وہ انتظار نہیں کروا سکتا، تو درود شریف پڑھتے رہیں، پھر اٹھ کر کے اذان دے دیں.
یہ مائک پر آ کر آگے اور پیچھے درود شریف پڑھنا، کچھ لوگوں نے کہا جی انہوں نے جو ہے اذان کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں وہ بھی اذان دیتے ہیں، تو اذان کے آخر میں وہ بھی لگا دیتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ ولی اللہ ہیں۔ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اذان کے ساتھ کیوں لگا رہے ہو؟ بات تو صحیح ہے نا، یہ نہیں ہے؟ وہ درود شریف بھی صحیح ہے، یا علی ولی اللہ ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تم اذان کے ساتھ کیوں لگا رہے ہو؟ فتنہ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو جو ہے وہ یعنی الجھانے کے لیے کہ بھئی یہ نماز یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی رہی ہیں اس سے لوگوں کا ذہن الجھ گیا۔ پھر تصوف کو جو بیان کرنے والے تھے، خیر آج کے دور میں کیا بیان کرنے والا ہوگا کوئی؟ تصوف کو جس طرح ہمارے بزرگان دین نے استعمال کیا ہے، بڑا ہی اس کو جو ہے یعنی اس کی جو اس میں ایمبیگوٹی کو جو ہے رکھا ہے کہ وہ کیا کہیں گے اس کو، مبہم، یعنی بات ایسی کریں گے کہ وہ کچھ کہہ بھی گئے، کچھ بھی نہ کہا، اور کچھ کہہ بھی گئے، ایسی والی بات ہو گئی۔ جیسے بھائی جو مرشد کہتا ہے، جس طرح کل آپ نے کہی تھی بات، بس مرشد نے جو کہا ہے وہ کر لو۔ اب یہ بات ادھوری ہے اور خطرناک ہے۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی جعلی مرشد پکڑ لے، شہوت پرست مرشد پکڑ لے، جس کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہو، وہ تو آپ کی بات کے اوپر مارا گیا کہ جی انہوں نے کہا تھا مرشد کو پکڑ لو، مرشد کہے چلو جی نماز چھوڑ دو، مرشد کہے چلو جی ذکر فکر چھوڑ دو، قرآن شریف چھوڑ دو، اور کیا کرو؟ بس ہماری چلم بھرتے رہا کرو، حقہ تازہ تازہ ملنا چاہیے ہر گھنٹے، اور گھر کی جھاڑو لگا دیا کرو، کپڑے دھو دیا کرو۔ اچھا، یہ سب کچھ کرنا، چلم بھرنا، حقہ تازہ کرنا، کپڑے دھونا، جھاڑو لگانا، مرشد کی خدمت کرنا، مرشد کے گھر والوں کی خدمت کرنا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جب کامل مرشد مل جائے۔ اگر آپ کو کامل مرشد ملا نہیں ہے، کسی شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، تو یہ آپ کی محنت بھی ضائع گئی اور آپ کی تقدیر بھی برباد ہو گئی۔ لہذا بات جب بھی کریں اتنی زیادہ واضح ہو کہ سننے کے بعد آدمی جو ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ سب سے پہلے تو مرشد کی پہچان کرنی ہے۔ اب مرشد کی پہچان کی بات ہوئی نہیں نا، جب مرشد کی پہچان کی بات نہیں ہوئی تو شیطان مرشد بن کے بیٹھ گئے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، من لا شیخ لہ فہو الشیخ الشیطان۔ کیا ہے؟ من لا شیخ لہ، من لا شیخ لہ، کہ جس کا مرشد اس کے احوال پر باخبر نہ ہو تو شیطان اس کا مرشد بن جاتا ہے۔ اچھا، اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ مرشد باخبر نہ ہو احوال پر، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کیوں کہا من لا شیخ لہ فہو الشیخ الشیطان؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناقص مرشد پکڑ لیا، وہ مرشد اپنے مریدوں کے احوال پر باخبر نہیں ہوگا نا، تو شیطان بن جائے گا۔ تو پہلے تو یہ ضروری تھا نا کہ آپ کو مرشد کامل مل جائے جس کا اللہ سے تعلق ہو۔ جب یہ سرکار نے فرمایا، جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے، پھر اس کے ساتھ جڑ جاؤ، جو بھی کر رہا ہے کہہ رہا ہے وہی کرو۔ اب تم چھوڑ دو کہ غلط ہے یا صحیح ہے، پہلے یہ پتہ چلا لو کہ یہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ والا وہ ثابت ہو جائے، پھر آنکھ بند کر لو، آنکھ بند کر کے جو بھی مرشد کہتا ہے وہ کرو۔ لیکن یہ دوسرا اسٹیپ ہے، اس سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کی کسوٹی، اس کی پہچان کرنی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کی پہچان کرنی ہے۔ پہچان نہیں کریں گے تو شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ مرشد کیا ہوتا ہے؟ مرشد کو پہچانے کیسے؟ یہ بات ہوتی نہیں ہے صوفی حلقوں میں۔
اب جیسے ہمارے طاہر القادری صاحب ہیں، عام لوگوں کے نزدیک صوفی اسکالر ہیں، اور جو ان کے اپنا ان کا جو حلقہ احباب ہے، کچھ لوگ ان کو غوث الزماں کہتے ہیں، کچھ لوگ ان کو ولی کامل کہتے ہیں، ولی باصفا کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اگر انہوں نے مرشد کامل کی تشریح بیان کی ہوتی صحیح، تو سب سے پہلے تو لوگ ان کو ہی جوتے مارتے۔ سب سے پہلے تو لوگ انہی کو جوتے مارتے، ارے تم تو مرشد کامل ہو نہیں، ہم نے تمہیں بلا وجہ بیعت کر لیا۔ اور یہ بات وہ جانتے ہیں کہ اندر سے وہ خالی ہیں اور شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تب ہی انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے سب کو بٹھا کے، خاص لوگوں کو بٹھا کے یہ کہا کہ بھئی میں نے پچھلے سال اسی خاص رات کو ایک درخواست بھیجی تھی غوث اعظم کی بارگاہ میں، تو آج وہی خاص رات ہے، 1 سال گزر گیا ہے، آج ان کا جواب آ گیا ہے، اور جواب یہ آیا ہے کہ جو بھی منہاج القرآن کا ممبر ہوگا وہ غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہوگا۔ اچھا، اب یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ جو منہاج القرآن میں لوگ آ کے ان کی تقریریں سنتے تھے، ان کے ممبر بن گئے، وہ مختلف علاقوں سے آتے تھے، ان کا تعلق مختلف روحانی سلاسل سے تھا۔ سب سے زیادہ جو ان کو جو ہے چوٹ پڑی وہ سرکار گوھر شاہی کی تعلیمات سے پڑی، تو اب لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے جانے لگے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے یہ راستہ چلا کہ اس چیز کو کیش کرتا ہوں میں کہ جو منہاج القرآن والا ہوگا وہ غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہوگا، اور غوث پاک نے قیامت تک کا وعدہ کر لیا ہے کہ قیامت تک جو بھی منہاج القرآن کا ممبر ہوگا وہ غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی نے بھی آنا ہے۔ امام مہدی آئیں گے تو غوث پاک کی شہنشاہیت تو ختم ہو جائے گی نا، تو قیامت تک غوث پاک کی شہنشاہیت قائم ہی نہیں رہے گی۔ تو آپ سے غوث پاک نے یہ وعدہ کیسے کر لیا؟ یہ تو جھوٹ بول رہے ہو نا تم، نہ کوئی درخواست گئی، نہ کوئی غوث پاک نے وعدہ کیا۔ لہذا دو ٹوک الفاظ میں بیان نہیں ہوئی بات کہ مرشد کامل آخر کس کو کہتے ہیں، اور پھر ہدایت کیا ہے۔ سنی اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ یہ جو ولیوں کا عرس مناتے ہیں ہدایت پر ہی ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں ہدایت پر ہی ہیں، داڑھی رکھ لی ہے ہدایت پر ہی ہیں، پگڑی باندھی ہوئی ہے، امامہ شریف پہنا ہوا ہے ہدایت پر ہی ہیں، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں ہدایت پر ہی ہیں۔ ادھر شیعہ کی طرف چلے جائیں، خیر شیعہ تو شیعہ ہے، وہ تو ہمارے مسلمانوں میں برہمن کی طرح ہے، جیسے ہندوؤں میں برہمن ہوتے ہیں، اعلیٰ نسل ہے وہ تو بیچارے، ان کا تو جواب ہی نہیں ہے کوئی، وہ تو بہت اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے ہیں، ان کو تو خیال بھی نہیں آتا ہو کہ وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ خیر، ہدایت کا ان سے پوچھنا ہی بیکار ہے، تو سید زادے ہیں سارے وہ۔ لہٰذا اس امت میں ہدایت کیا ہے، یہ مسئلہ جو ہے معمہ بن گیا، اور آج بھی دنیا کو معلوم نہیں ہے، عالم اسلام کو، کہ ایک مسلمان مومن کیسے بنے گا۔ باتیں کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو، جیسے کل آپ فرما رہے تھے ایمان مفصل یہ ہے، ایمان مجمل یہ ہے، اس طرح کے الفاظ کے گھیرے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن یہ قوم اس لیے بربادی کی طرف چلی گئی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تو قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، یہ علماء کا کام ہے، جو علماء کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ اب اگر آپ ان کو قرآن کے حوالے بھی نکال کے دکھا دیں کہ دیکھو جی قرآن میں یہ لکھا ہے، جتنا مرضی آئے صاف لکھا ہو، وہ اپنے مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، جی اس کا کیا مطلب ہے؟ مولوی صاحب جو اس کا مطلب سمجھائیں گے، بھلے وہ کچھ بھی ہو، وہ مان لیں گے وہ۔ لہٰذا عملی طور پر اور اعتقادی طور پر
اب مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، مانتے ہی نہیں ہیں، شاید یقین کی دولت سے بھی محروم ہو گئے ہیں، حالانکہ قرآن میں بہت ساری باتیں صاف صاف لکھی ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرنا جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، لیکن نہیں مانتے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس بندے کو ولی اور مرشد جو ہے وہ ملتا نہیں۔ وہابی فرقہ تو کہتا ہے کہ یہ جو ولی اور مرشد ہوتے ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ولی اور مرشد نہ ملے تو گمراہ ہو جاتا ہے، تو یہ الٹا فلسفہ ہو گیا نا قرآن کے برعکس۔ دوسرا یہ کہ ہر مسلمان اپنے ذہن میں وہ سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے اسلام کو، میں پکا مسلمان ہوں، یہ جو باتیں ہم کو سمجھا رہا ہے یہ بے وقوف آدمی ہے، اس کو کیا پتا ہے، میں سب سے زیادہ اسلام جانتا ہوں۔ یہ جو اکڑ ہے، یہ جو انانیت ہے، یہ سب شیطانی ہے۔ اس نے انسان کو قرآن سے توڑ دیا، قرآن سے دور کر دیا، اللہ سے دور کر دیا۔ اور اب انٹرنیٹ کا دور آ گیا، اب انٹرنیٹ پر کیا نہیں ہے۔ جب سے انٹرنیٹ عام ہوا ہے، ایک وقت یہ تو ڈیسک ٹاپ ہوتا تھا، گھر پہ بیٹھنا پڑتا تھا، لیکن اب تو وہ اینڈرائڈ فون، آئی فون، اب تو پتہ نہیں لوگ ڈیسک ٹاپ ابھی بھی یوز کرتے ہیں کہ نہیں۔ اب تو بڑا یعنی آؤٹ ڈیٹڈ لگتا ہوگا یہ معاملہ۔ ارے یار ڈیسک ٹاپ کیا ہے، کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، بلکہ لوگ اب تو لیپ ٹاپ یوز نہیں کرتے، اب تو ٹاپ ہی ٹاپ ہے۔ اور انٹرنیٹ پر ہر ایرے غیرے نتھو خیرے نے اپنا فلسفہ لگا رکھا ہے۔ اب آپ صرف یہی دیکھیں کہ نزلے کی دوائی کیا لوں میں، گوگل کریں، 1000 چیزیں آ جائیں گی، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو۔ پھر لوگوں نے فیس بک پہ آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں کہ یہ یعنی ایک مارکۃ العارا جو ہے وہ دوائی میں نے ایجاد کی ہے، اور یہ چیزیں لگاؤ اس میں، اور فیس بک پر یہ میرا پیج لائک کرو، میں تم کو اس کی ریسیپی بھیجوں گا، 4 دن کے اندر تمہارا 20 کلو وزن کم ہو جائے۔ یعنی انٹرنیٹ انفارمیشن ہیز بین فلڈڈ، اتنی انفارمیشن ہے کہ جاہل ہو گئے لوگ۔ ہر آدمی جو ہے حکیم بن گیا ہے، ہر آدمی۔ اب ہمارے گھر والے ہیں، اب ان کے اوپر نئی آیتیں اترتی ہیں، کبھی میتھی دانے کی آیت اتری ہے، کبھی دار چینی کی آیت اتر رہی ہے کہ جی دار چینی کو ابال کے پی لو تو شوگر ختم، میتھی دانہ کھا لو تو فیٹ ختم۔ میں نے کہہ دیا کہ اور اگر آپ کی باتوں کے مطابق کھا لو تو بندہ بھی ختم۔ اسی طرح انٹرنیٹ پر لوگوں نے قرآن شریف، احادیث، سب کچھ بھرمار کیا ہوا ہے، بس وہ انٹرنیٹ عالم بن رہے ہیں، اب مدرسے جانے کی کیا ضرورت، نیٹ عالم۔ کیوں؟ جس طرح نیٹ ڈاکٹرز ہیں، نیٹ ممز، نیٹ ڈاکٹرز، اسی طرح نیٹ عالم بن گئے ہیں۔ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، قرآن مجید پر ایمان لاؤ، قرآن مجید پر یقین کرو۔ قرآن مجید سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، قرآن مجید سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کو خود پڑھو، ابے تم پائلٹ بن جاتے ہو، ڈاکٹر بن جاتے ہو، انجینئر بن جاتے ہو، تو قرآن کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا تمہارے؟ کہتے جی ہماری سمجھ میں کیا، کیوں نہیں آئے گا یار؟ پڑھو نا، پڑھو تو صحیح بھائی، تو ترجمے موجود ہیں، تھوڑی تھوڑی عربی بھی سیکھنے لگ جاؤ تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے آدھی آیت تو سمجھ میں آ ہی جائے آپ کو، اتنا تو عربی کے الفاظ سیکھ لو، ڈکشنری لے لو، عربی کی ڈکشنری لے لو، تھوڑا بہت عربی جاننے کی کوشش کریں۔
کچھ نہ کچھ جو ہے سنتے ہی سمجھ میں آ جائے۔ ہم یہ جو فلسفہ بیان کریں گے کہ مرشد کامل کی تلاش کرو، اور اس میں ہم دلائل نہیں دیں گے اور یہ گفتگو نہیں کریں گے، تو وہاں بھی کہیں گے جی یہ تو مرشدوں کی بات کر رہے ہیں، گمراہ ہیں، بند کر دو۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہی ہیں جن کو وہ ہدایت نہیں دینا چاہتا، وہ باتیں وہابیوں نے تمام انسانوں کے لیے سمجھ لی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت پر وہی آئے گا جس کو اللہ ہدایت دے گا۔ اس سے تو صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ گائیڈنس از ڈسپینسڈ اونلی ود دا پرمیشن آف گاڈ۔ سمجھ گئے نا؟ یہ ثابت ہوتا ہے اس سے۔ اور پھر اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اور اللہ اگر کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو اس کے لیے کوئی وکیل نہیں پاؤ گے۔ اب وہ جو وکیل نہیں پاؤ گے تو لوگوں نے وہابیوں نے کہا کہ یہ جو مرشد اور اولیاء اور ولی ہیں یہ تم ان کو وکیل تم نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ نہیں دے گا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے مقدر میں اللہ نے ایمان نہیں لکھا، جن کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا، ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر میں ہدایت نہیں دینا چاہتا نا تو پھر کوئی مرشد کامل تجھے وہ ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ مرشد کامل تجھے ہدایت پر تبھی لائے گا جب میری پرمیشن ہوگی۔ بات تو یہ ہے، جن کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے ان کو تو مرشد کی طرف سے ہدایت ملے گی نا۔ جن کو نہیں دینا چاہتا تو ان کو مرشد لگاتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے، ان کو بھگا دیتے ہیں کوئی بھی بہانہ کر کے۔ کسی کے آگے الٹے ہاتھ سے پانی پی لیں گے، کسی کے سامنے گالی بک دیں گے، کہیں گے لے جی اس سے مجھے کیا ہدایت ملے گی، خود ہی بھاگ جاتا ہے بندہ۔ میری جو باتیں ہیں، نہ میں سنی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں وہابی ہوں، نہ میں مسلمان ہوں، سمجھے؟ نہ دیوبندی، نہ بریلوی، کچھ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا جانتا ہوں، آپ کے در کا کتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہیں نہ کہیں سے نور کی کرن پھوٹ جائے اس کا متمنی ہوں۔ جب تمہارے سینوں میں نور آ جائے گا تو تم امت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سینوں میں نور تبھی آئے گا جب کوئی کامل ذات تمہیں میسر آئے گی۔ یہ ہمارا فلسفہ نہیں، یہ قرآن مجید کا فلسفہ ہے، یہ احادیث کا فلسفہ ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس دور میں کوئی مرشد کامل بچا نہیں۔ سرکار گوہر شاہی عالمگیر مرشد کامل ہیں، ایسے مرشد ہیں جو ہر انسان کے لیے اللہ نے ان کو بھیج دیا ہے کہ کوئی بھی ہدایت پر آنا چاہے تو وہ امام مہدی گوہر شاہی سے رابطہ کر لے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ مرشد کامل ضروری ہے، اور مرشد کامل وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تک پہنچ گیا ہو، جو اللہ کے ساتھ واحد ہو گیا ہو، مقام وحدت پر پہنچ گیا ہو، اتصال بالروح قائم ہو گیا ہو، لقاء باللہ کی منزل پا گیا ہو، کم سے کم لقاء باللہ کی منزل پا گیا ہو، اللہ کو دیکھ لیا ہو، دیدار کر لیا ہو، اللہ کا نقشہ اس کے قلب پر ثبت ہو چکا ہو، 360 دفعہ تجلیات روزانہ اس کے اوپر نازل ہوتی ہوں، وہ مرشد کامل ہے۔ 3 طرح کی مرشد کامل ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کامل حیات۔ اب جیسے کہ یہ جو خطاب ہے اسی سے معلوم ہو رہا ہے کامل حیات، یعنی زندگی میں درجہ کمالیت ان کا
ویلڈ ہے. جب تک وہ زندہ ہیں ان کی ولایت مسلم ہے، ان سے فیض لے لیں. ان کے وصال کے بعد اب ان کا فیض نہیں ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ ان کی، اس لیے ان کو کامل حیات کہتے ہیں. یہ آخری درجہ ہے ولی کا، اس سے چھوٹا ولی نہیں ہوتا. یہ یعنی باٹم لائن ولی ہے. اور اس کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ یہ 7 دن میں میکسیمم انسان کو ذاکر قلبی بنا دیتا ہے. کتنے دن میں؟ 7 دن. اس سے بڑا مقام ہوتا ہے کامل ممات کا. ممات کا مطلب ہے جو لوگ مر گئے لیکن ان کی روح تو نہیں مری نا. جو اللہ کے خاص بندے ہو جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں. جس طرح تم پر زکوٰۃ ہے، فرض ہے نا، تم نے ادا کرنی ہے، اسی طرح ولیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض ہو جاتی ہے ولایت کی. جو زندگی میں ہی ولی بن گیا اس نے تو فیض دے دیا، زکوٰۃ بھی دے دی. اور جو ولی بننے سے پہلے مر گیا اور قبر میں جا کے اس کو ولایت ملی، وہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ آپ پھر ان کی قبروں سے فیض جاری ہو جاتا ہے. جیسے کہ سرکار نے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا اس وقت یہ ولی نہیں تھے. کیوں جی؟ اس وقت نہیں تھے. پھر جو ہے کوئی 150-200 سال کا عرصہ گزرا، اس کے بعد جو ہے ان کی قبر پہ تجلی پڑی، پھر ولی بنے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ولی نہیں تھے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ولی ہیں یا نہیں ہے، تو کوئی بھی نہیں آتا تھا مزار پہ. اب ولی بن گئے ہیں اور ممات کے ولی بنے ہیں، تو اب لوگوں کو کون لے کے آئے گا کھینچ کے ان کے مزار پہ کہ چلو جی اب تجلی پڑ گئی، اب ولی بن گیا ہے وہ. جب کوئی ولی بنتا ہے تو جبریل علیہ السلام اعلان کرتے، اور وہ اعلان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے جو ازلی مومن ہوتے ہیں، بھلے مومن ابھی بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں، خود بخود ان کے دل میں ان کا میلان آ جاتا ہے اور لوگ جو ہے اس مزار پر جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اہل ممات میں سے ہوتے ہیں. چونکہ انہوں نے اپنی زکوٰۃ پوری کرنی ہوتی ہے، یہ لوگوں کے خوابوں میں آ کے کہتے ہیں جی ہمارے مزار پہ آؤ. زکوٰۃ جو پوری کرنی، لوگ خوابوں میں آ کے کہیں گے جی آ جاؤ، پھر وہ آتے ہیں. 3 دن میں یہ ذاکر قلبی بنا دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کامل ذات. اب کامل ذات کا مطلب یہ کہ زندگی میں بھی اس کا فیض ہے اور مرنے کے بعد بھی فیض جاری ہے. ہاں، ایسا کوئی مرشد کامل ہو جو کامل ذات ہو، جیسے کہ خواجہ غریب نواز تھے، غوث اعظم تھے، سلطان حق باہو تھے، سائیں سہیلی سرکار تھے، لال شہباز قلندر تھے. یہ کامل ذات تھے. ایسا اگر کوئی ہو تو وہ جو ہے ایک نظر میں بھی ذاکر قلبی بنا دیتا ہے. اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہ کریں. اگر جھوٹ ہے تو کچھ نہیں ملے گا، سچ ہے تو پھر آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب آپ اس میں بحث و مباحثے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی جھوٹے کو گھر تک پہنچاؤ، لو کر کے دیکھ لو، تو کر کے دیکھو اس کے بعد بات کرو. آپ خود ڈھونڈ لیں، کوئی کامل حیات ملے، کوئی کامل ممات ملے، چلے جائیں. بہت سے کامل ممات تھے، بہت سے کامل ممات تھے، ہم ان کی قبروں پر بھی گئے، ان سے پوچھا بھی کہ ہاں جی فیض دیتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں دیتے؟ بس کوئی جواب ہی نہیں آیا. بعد میں پھر ہم کو یہ سمجھ میں آیا ہر کامل امت سے تجھے فیض نہیں ہو سکتا. پوچھو کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ اپنی زکوٰۃ پوری کر کے بیٹھا ہو. جتنا اس کے نصیب میں، جتنے لوگوں کا
فیض دینا تھا وہ اپنا نمبر پورا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اب وہ نہیں آئے گا، آپ کہیں جی کامل مماد تھا اس کی خبر سے فیض کیوں نہیں ہوا؟ وہ اپنا کوٹا پورا کر کے ہو سکتا ہے بیٹھا ہو۔ خیر ڈھونڈیں، کامل حیات ملے، کامل مماد کی قبر سے فیض ہو جائے، کامل ذات مل جائے، کوئی بھی مل جائے، اگر اس کے ملنے سے، اس کی نظر سے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ گئیں، ثبوت ہے کہ تو ازلی مومن تھا تبھی تیرا ذکر چلا، اور جس نے چلایا ہے وہ کامل ولی تھا، نہیں ہوتا تو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر نہ ملے تو پھر یہاں پر بھی ہمیں بھی اجازت ہے سرکار کی طرف سے ذکر دینے کی، ہم بھی ذکر دے سکتے ہیں، چلو جی آنکھیں بند کرو، اللہ۔ اس کے علاوہ چاند ہے، چاند پر سرکار کی تصویر ہے، جب مشرق سے چاند نکلے تو سرکار کی تصویر کو تلاش کریں، اور جب نظر آ جائے تو سرکار کے چہرہ انور کو دیکھ کے 3 دفعہ، جو مسلم ہیں وہ اللہ کہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کہیں، ذکر قلب کی اجازت ہوگی۔ یہ باتیں بحث و مباحثے کی نہیں ہیں، یہ باتیں عمل کرنے والی ہیں، کر کے دیکھیں، اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر بات کریں۔ Aura TV Guidance brought to you